اسی کو اہل علم کہتے ہیں۔ جب خشیت دل کے اندر ہی شان سے بیٹھ جائے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ سے اگر کوئی ڈرتا ہے تو وہ علم والے ڈرتے ہیں۔ علم والوں کے دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی کیفیت ہے۔ آج وہ امام جو دین کی خدمت اس طرح کرے، وہ امام جو رمضان شریف میں 61 مرتبہ قرآن ختم کرے، وہ امام جو 300 مرتبہ کبھی کبھی 1000 رکعتیں نماز پڑھے، وہ آخرت کے تصور سے اتنا روتے ہیں۔ کبھی ہمیں بھی رونا آیا، کبھی ہمارا بھی نالہ و فریاد اٹھا ہے، کبھی ہم نے بھی آنسو بہائے ہیں۔ ایھا المجرمون کہہ کر قرآن نے تمہیں اور ہمیں بھی مخاطب کیا ہے۔ ہائے ہم تو غیبتیں کرتے ہیں، ہم تو چغلیاں کرتے ہیں، ہم تو بھائی بھائی میں لڑائیاں لگاتے ہیں، ہم تو معاشرے کے اندر ایک دوسرے میں اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے تو ہم رشوت کا لقمہ بھی نگل جاتے ہیں، ہمارا حال یہ ہے ہم حرام بھی کھا جاتے ہیں، ہمارا حال یہ ہے ہم لوگوں کو گالیاں بھی دے جاتے ہیں۔ امام اعظم کا تقویٰ یہ تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو حضرت سیدنا داؤد طائی کہتے ہیں کہ میں نے 40 سال امام اعظم کی خدمت کی ہے، میں نے تنہائی میں بھی امام اعظم کو کبھی ٹوپی کے بغیر نہیں دیکھا۔ چراغ لے کر نہیں، سورج لے کر ڈھونڈیے ایسی ذات آپ کو مل جائے تو ٹوپی کے بغیر بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ جب مسا کرتے تھے تو اپنا امامہ سر سے ہٹاتے تھے اور فوراً پہن لیتے تھے، کبھی وہ بغیر امامے کے بغیر ٹوپی کے نہ رہے۔ میں نے پوچھا امام آپ سب کے سامنے ٹوپی نہیں اتارتے، تنہائی میں تو اتار لیا کریں، گرمی آپ کو بھی تو لگتی ہے۔ امام نے فرمایا سب کے سامنے ان سے حیا آتی ہے ٹوپی اتارنے میں، اور اکیلے میں رب کے سامنے حیا آتی ہے۔ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہو تو رب دیکھ رہا۔ فرماتے میں نے 40 سالوں میں کبھی امام اعظم کو پیر پھیلاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے پوچھا پیر کیوں نہیں پھیلاتے؟ کہا اللہ سے حیا آتی ہے۔ محفل میں اس لیے نہیں پھیلاتا کہ لوگ ہوتے ہیں، اکیلے میں اس لیے نہیں پھیلاتا کہ خدا دیکھ رہا ہو۔ یہ امام اعظم کا تقویٰ، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اور جب اللہ کا خوف پڑتا ہے نا تو پھر علم دل میں نازل ہوتا ہے، اس لیے کہ جب تھوڑے علم پر زیادہ عمل ہوتا ہے تو پھر دل پر وہ باقی علقہ ہوتی ہے جو دوسروں کو سجائی نہیں دیتی، پھر کتابیں وہاں تاک میں رہ جاتی ہے اور دل پھر خود اللہ کے انوار کا تاک بن جایا کرتا ہے۔ پھر جب انسان زبان کھولتا ہے تو پھر وہ حکمت کی باتیں نکلتی جو دوسروں کے کبھی گمان میں بھی نہیں آتی۔ یہی تو بات ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو فتویٰ دیتے تھے اس فتوے تک کوئی پہنچ ہی نہیں پاتا تھا، لوگ دنگ رہتے تھے ان کے پاس آتا کہاں سے، کیونکہ کتاب میں پڑھ کر دیں تو کتاب تو سب کے پاس رہتی ہے، لیکن جب دل تاکہ حرم بن جائے، دل جب اور یہ دل تاکہ حرم کب بنتا ہے؟ جب خشیت الہی کا گنجینہ بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں امام اعظم کے دور میں ان کے استاد بھی پیچھے رہ گئے، پھر استاد کے پیچھے رہ جانے کا مطلب کیا ہے؟ جو پڑھایا اس سے آگے بڑھے نا امام اعظم، اس سے آگے بڑھے نا۔ نہیں دیکھتے آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص نے قسم کھائی اس کی بیوی کے معاملے کو لے کر کہ اگر میں تجھ سے بات بند کرتا ہوں اور جب تک تو مجھ سے بات نہیں کرے گی قسم ہے میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، اور تجھے مجھ سے بات کرنی پڑے گی۔ تو چونکہ عورتیں بھی تو ایسی ہوتی ہیں نا، کبھی ٹیڑھی ہو جائیں تو پھر کسی سے نہ سنبھلیں۔ اس نے بھی غصے میں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، اگر تو نے یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک کہ پہلے تو مجھ سے بات نہ کریں میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، تو جا میں بھی قسم کھاتی ہوں کہ میں تجھ سے بات اس وقت تک نہیں کروں گی جب تک تو مجھ سے بات نہ کریں۔ اب دونوں بات نہیں کرتے کیونکہ دونوں نے قسم کھائی۔ مسئلہ امام اعظم کے سینئر تھے بزرگ جن کو امام سفیان ثوری کہتے ہیں۔ امام سفیان ثوری، یہ امام سفیان ثوری جو تھے ان کے پاس مسئلہ پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ دونوں کفارہ ادا کریں۔
کفارہ دونوں اس لیے ادا کریں کہ دونوں نے قسم توڑ دیں، کفارہ ادا کریں. لیکن آپ عوام کا بھی تو معاملہ جانتے ہیں نا، عوام ہر دور کی عوام ہے، عوام ہر دور کی عوام ہے. عوام کس کی بات زیادہ مانتی ہے؟ جس میں فائدہ اپنا ہو. اور عوام میں ہمیشہ سے ایک عادت رہی ہے، ایک جگہ مسئلہ پوچھا، اگر مطلب کی بات نہیں آئی تو کتنا بھی بڑا عالم ہو وہ دوسری جگہ ضرور پوچھے گا. یہی ہوتا ہے. دوسری جگہ نہیں اطمینان ہوا تو تیسری جگہ ضرور پوچھے گا. اور یہ 3-4 جگہ پوچھ کر کے پھر وہ علماء میں لڑائی بھی لگا دیتا ہے کہ انہوں نے تو یہ کہا، انہوں نے تو وہ کہا. ایسے ہی امام اعظم کے ساتھ